وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن کریم کی 5 آیاتیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. آپ جب واپس آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ زملونی زملونی. بڑی گرمی میں سردی لگ رہی ہے، جسم پر کپ کپی آ رہی ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ وہ قلب ہے جس قلب کو شک کر کے زمزم سے دھویا گیا. یہ وہ قلب ہے جس میں علم و حکمت کے ہیرے اور جواہرات رکھے گئے. یہ وہ قلب ہے جس کو مزین اور مطہر کیا گیا. یہ وہ قلب اطہر ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ہے. یہ وہ قلب اطہر ہے جو اس کائنات کا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ وہ قلب اطہر ہے جو مکرم اور محترم اور محتشم ہے. یہ وہ قلب اطہر ہے جس میں کائنات کی ساری خوبیاں ہیں. یہ وہ قلب اطہر ہے جس کے اندر ساری کائنات کی بھلائیاں ہیں. یہ وہ قلب اطہر ہے جو اس کائنات میں سب سے مقدم اور مسلم ہے. اس کی حالت یہ کہ وہ کام کرے. علماء کرام اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کام کرے اس قلب کی. تو باقی قلوب کیا ہے؟ قرآن کریم کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کریم کا کتنا جلال ہے، قرآن کریم کی کتنی عظمت ہے. اس لیے کہ یہ مخلوق نہیں، خالق کا کلام ہے. اور جو خالق کا کلام ہو، خالق کے کلام کی اہمیت ہیبت. بادشاہوں کا کلام بادشاہ ہوا کرتا ہے بھائی، بادشاہوں کا کلام بادشاہ ہوا کرتا ہے، بڑوں کا کلام بڑا ہوا کرتا ہے. تو رب کا کلام سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاک کو لیا، آ گئے اور کہا کمبل اوڑو. حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ ہوا کیا ہے؟ کلام پاک اترا ہے. آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اور طلباء جو میری بات سمجھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب آپ نبی کے قلب کی بات کر رہے ہو، یہ تو ہمارے قلب میں پورا قرآن محفوظ ہے. آپ 5 آیاتوں کا ذکر کر رہے ہو، ہمارے قلب میں تو پورا قرآن موجود ہے. آپ کہتے ہو پہاڑوں میں سے برداشت نہیں کیا، ہمارے تو بچوں کے دلوں میں، ہم تو روزانہ اسے پڑھتے ہیں، ہمارے تو گھر پہ رکھا ہوا ہے، ہم تو نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا حافظ تو کھڑا ہو کے تراویح میں پورا قرآن سناتا ہے. آپ کہتے ہو نبی کا قلب تھا اور اس قلب نے اسے برداشت کیا، تو برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہے؟ اس کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. جہاں بجلی بنتی ہے اس کو پاور ہاؤس کہتے ہیں، اس کو پاور ہاؤس کہتے ہیں، وہاں بجلی بنتی ہے. اگر آپ اپنے مدرسے کی لائن ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے لگائیں اور پنکھا چلائیں جل جائے گا، اے سی چلائیں جل جائے گا، اسپیکر چلائیں جل جائے گا، آپ فریج چلائیں جل جائے گا، مشین چلائیں جل جائے گی، موٹر چلائیں جل جائے گی. کیوں؟ اس میں یہ سکت ہی نہیں ہے پاور ہاؤس کی بجلی کو برداشت کرتا ہے. اس میں یہ سکت نہیں ہے کہ پاور ہاؤس کی بجلی کو برداشت کر سکے، نہیں سکت. اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ پنکھا کیسے چلائیں، موٹر کیسے چلائیں؟ اس کو چھان چھان کر لائیں، اس کے وولٹیج کم کریں، ادھر کم ہوئے ادھر اور کم ہوئے ادھر اور کم ہوئے. 1100 وولٹیج 11,000 سے 1100 وولٹیج پہ، اور اس کی مین تار جا رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں آپ مدرسے کی بجلی اس کھمبے سے نہیں مین تار سے لگائیں گے تب بھی آپ کی بجلی کا سسٹم جل جائے گا. صرف ایک پنکھا نہیں چلے گا، آپ کی ساری وائرنگ جل جائے گی، ساری لگی ہوئی تاریں جل جائیں گی. آپ کو دوبارہ سے وائرنگ کرانی پڑے گی. کیوں؟ آپ نے ہاتھ غلط جگہ ڈال دیا. یہ آپ کی صلاحیت، آپ کی استعداد اور آپ کی قوت سے زیادہ ہے. آپ کے لیے اس پہ تار دی گئی ہے، اس تار سے آپ لے لیں. براہ راست اللہ کا کلام کوئی نہیں لے سکتا تھا، وہ حضور نے لیا. ان کے قلب اثر کو اللہ نے بنایا، اس لیے اس طرز پہ بنایا، اتنی خوبیوں سے مزین کیا. اللہ کے کلام کو کوئی اور لے نہیں سکتا تھا، اور رسول اللہ کے چہرے کو کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تھا. میں نے اپنی تمہیدی گفتگو کا رخ اپنے عنوان کی طرف پھیر دیا غیر محسوس طریقے سے. میں نے اس کا رخ، میرے پاس بہت بڑے خطیب بیٹھے ہیں،
ان کی موجودگی میں میرے ساتھ جیسا طالب علم کیا گفتگو کرے گا، لیکن بار ان حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے، ورنہ اندر سے دیکھیں تو ہمارا اندر ایسے خالی ہے جیسے اندر سے ڈھول خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، باتیں بجاتے رہو ڈاؤن ڈاؤن اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کو ٹھیک کر دے، اندر کو ٹھیک کر دے، ظاہر کے ساتھ باطن ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر باطن ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے ہی کچھ نہیں۔ براہ راست اللہ کے کلام کو کوئی نہیں لے سکتا، اور براہ راست رسول اللہ کے چہرے کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کہیں گے جی براہ راست کلام کو حضور نے لے لیا اور براہ راست رسول اللہ کو تو صحابہ نے دیکھ لیا۔ جی ہاں، کچھ تارے وہ ہیں نا جو پاور ہاؤس سے آ رہی ہیں، وہ بھی تو تارے ہیں، جو آپ کے یہاں لگی ہیں وہ بھی تو تارے ہیں، لیکن آپ کی تار کو وہاں لگا دیں چل جائے گی؟ جل جائے گی۔ آپ کی تار کو وہاں لگا دیں نہیں لگ سکتی۔ وہ تار وہی ہیں، وہ تار وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو براہ راست ان کے حسن کو دیکھ لیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جسے اللہ نے اپنی قدرت سے سب سے حسین بنایا ہو، ایسی کون سی آنکھ ہے جو اٹھا کر پورا اسے دیکھ لے، اور صرف دیکھے نہ پھر اسے محفوظ کر لے، صرف محفوظ نہ کرے اسے کی پوری زندگی نوٹ کر لے، صرف نوٹ نہ کرے، اس کا نقشہ بن جائے، اس کی تصویر بن جائے، اس کا تصور بن جائے، اس جیسا بن گئے، اس کی مثل بن جائے، اس کے کردار کو اپنا لے، اس کے گفتار کو اپنا لے، اس کے اخلاق کو اپنا لے، اس کے طریقے کو اپنا لے، اس کی وجاہت کو اپنا لے، اس کے علم کو اپنا لے، اس کا اپنا عمل کو اپنا لے، اس کی رات لے لے، اس کا دل لے لے، اس کی صبح لے لے، اس کی شام لے لے، اس کی زندگی کے اصول لے لے، اس کے بولنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، نظام کا طریقہ، حکومت کا طریقہ، جناب ادب کا طریقہ، اخلاق کا طریقہ، سارے ہی حاصل کر لے، ہو نہیں سکتا، کوئی اور کر نہیں سکتا، کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا کائنات میں، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا کائنات میں، اللہ نے مجھے چنا، سارے نبیوں میں حضور ہیں اور سارے نبیوں سے اعلیٰ حضور ہیں اور ساری کائنات سے برتر حضور ہیں اور ساری کائنات سے بالا ہمارے نبی ہیں اور ساری کائنات سے مقدم مقدس محترم محتشم ہمارے نبی ہیں، برتر بالا اعلیٰ عرفہ کامل اکمل ہمارے نبی ہیں، ساری کائنات میں سب سے مقدس ترین ہستی ہے، لا يمکن الصدع کما کان حق بعد از خدا، بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ اکبر، شان رسول زندہ باد، شان رسول زندہ باد، لا يمکن الصدع کما کان حق، وہ حق کے لیے ادا کر سکتا جس طرح آپ ہیں، بس عاجز ہو کر ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ کا ہے، آپ جس کا درجہ سب سے بڑا اللہ کے بعد ہے، او بھائی وہ آنکھیں کہاں سے لائیں جو چہرے کا دیدار کر سکیں، وہ وہی تھی وختار علی اصحابی، اللہ نے حضور کو بھی چنا، حضور کے دیکھنے والوں کو بھی چنا، حضور کے شاگردوں کو بھی چنا، حضور کے ساتھیوں کو بھی چنا، حضور کے ساتھ والوں کو بھی چنا، جی ہاں ان کی ازواج کو چنا، ان کی بنات کو چنا، ان کی اولاد کو چنا، ان کے خاندان کو چنا، اور رسول اللہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا ہے، اور المصطفیٰ کہتے ہیں، المصطفیٰ کا معنی جس کے لیے سب کچھ چنا ہوا ہے، ساری کائنات کے لیے حضور چنے ہوئے ہیں اور ساری کائنات حضور کے لیے چنی ہوئی ہے، پسند کی ہے، انتخاب کی ہے، جو علاقہ سب سے مقدم تھا وہ آپ کے لیے بیت اللہ، کائنات میں پوری دنیا میں اس سے زیادہ مقدس جگہ کوئی نہیں، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد نبوی سے زیادہ اہم جگہ کوئی نہیں۔ اب علماء کرام یہاں پر تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بیت اللہ کی اہمیت زیادہ ہے اور کچھ کہتے ہیں مسجد نبوی کی اہمیت زیادہ ہے، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہو، میں اس پر ایک بڑی خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، جنہوں نے کہا بیت اللہ کی اہمیت زیادہ ہے اس میں تو شک کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے زمین پر یہ بنا ہے، زمین کی بنیاد یہاں سے ہے، زمین کی بنیاد بننے کے بعد یوں زمین پھیلی ہے، یہ دنیا کا وسط ہے، یہ ساری دنیا کا درمیان ہے،
اس کے بعد زمین پھیلتے 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 پورے عالم میں پھیلی ہے. اس کا مطلب ہی ہوا کہ زمین کی اصلیت مسجد ہے. جو لوگ مسجد کی مخالفت کرتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے، میری زمین ہے، تیری زمین، میری زمین، کائنات کی زمین بنی ہے مسجد کے ساتھ. بیت اللہ مسجد حرام، وہاں سے زمین پھیلی، پھیلتے پھیلتے عالم میں پھیل گئی. تو پہلے کتنی مقدس ہے، شک کوئی نہیں ہے. حضور کی ولادت کا شہر ہے، شک کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں ہے، شک کوئی نہیں ہے. اسماعیل کی قربانی وہاں ہے، شک کوئی نہیں ہے. حجر اسود وہاں ہے، شک کوئی نہیں ہے. جناب صفا مروہ کی پہاڑیاں وہاں ہے، شک کوئی نہیں ہے. زمزم پانی وہاں سے نکلا، شک کوئی نہیں ہے. اور جناب اگر آپ چلیں مزدلفہ وہاں ہے اور مینا وہاں ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. قابل احترام اور کائنات میں مقدس ترین جگہ ہے، اور وہاں اللہ ہے، وہاں اللہ ہے. لیکن اگر مدینے آؤ تو اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا شیخ کہ اللہ والی جگہ بہت بلند ہے، لیکن جہاں اللہ بھی ہو اور رسول اللہ بھی ہو وہ کتنی بلند ہے. مدینہ کی محبت کو اپنے دل میں ایسے بسا لو، جدھر سے گزرو نظر میں مدینہ رہے. کیا سمجھتے ہو گنبد خضرا کو؟ کیا سمجھتے ہو گنبد خضرا کو؟ کہ گنبد خضرا کا نور پورے عالم میں پھیلا ہوا. آنکھیں وہ چاہیے، باطنی نگاہ کھولنی ہے. باطنی نگاہ کھول کر ذرا دیکھا نا ادھر گنبد خضرا کی طرف، پھر آپ کو نور پھیلا ہوا نظر آئے گا. اور ایک بات اور بھی آپ کو کہوں، یہ جو بیت اللہ ہے، بات ادھر نکل پڑی، میں ادھر طرف آتا ہوں. یہ جو بیت اللہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. یہ مکہ میں نہیں ہے، ھدی للعالمین. اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، مکہ ھدی للعالمین. قرآن بھی ھدی للعالمین. ٹھیک ہے، صرف ھدی للمتقین، ھدی للناس، ھدی للعالمین. ایک بات علماء کے لیے اور طلباء کے لیے پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس کے بعد کیا بھگتنا پڑے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں. اب آئی بات کو کیا روکیں. جب بیت اللہ میں بندہ داخل ہوتا اور طواف کرنے لگے تو ایک نور ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت کعبہ. بزرگوں کے اور صوفیوں کے سمجھنے کی بڑی بات. یہ تصوف کی دنیا میں ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کو کہتے ہیں حقیقت کعبہ. کسی کو کہتے ہیں حقیقت نماز، حقیقت قرآن، حقیقت کعبہ، حقیقت احمدی، حقیقت محمدی. یہ مستقل ایک مراحل ہیں جن کو ہمارے بزرگ اور اسلاف اور اللہ کے اولیاء نے طے کرتے ہیں اور طے کر کے کسی منزل پر پہنچتے ہیں. اس میں سے ایک ہے حقیقت کعبہ. جب آپ اندر داخل ہوئے تو پھر حقیقت کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کا نور ہے. جب آپ اس حقیقت کے زمانے میں جائیں گے اور کعبہ کے نور کی طرف رخ کریں گے تو پھر کعبہ کی دیوار نہیں ہے، پھر کعبہ کی دیوار نہیں ہے، نور ہے. پھر مطاف کی جگہ نہیں ہے، نور ہے. پھر پورے حرم کی جگہ نہیں ہے، نور ہے. اب سمجھنا، یہ بیت اللہ نور ہے، اس کے مطاف میں نور ہے، اس کے ارد گرد نور ہے، پھر پورا مکہ نور ہے، پھر بیت اللہ ھدی للعالمین. سارے عالم پر اس بیت اللہ کا نور ہے. قدر اس کی بہت ہے، لیکن ایک جملہ بڑا سب کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ سب نور ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مدینہ میں حضور ہے. عشق مصطفیٰ سمجھنا ہو تو دیوبند کو سمجھو. آپ اپنے دیوبند کے اکابر کے پڑھو، ان میں وصف کے دے دو. مدینے سے کوئی چیز آ جائے تو کہنے والے نے کہا حضرت یہ تو مدینے میں بنی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے مدینے میں نہیں بنی ہے، لیکن اتنا تو جانتا ہوں اس کو مدینے کی ہوا تو لگی ہے نا. یہ تو مجھے بھی پتا ہے مدینہ میں بنتی نہیں، لیکن یہ تو ہے نا ہو کے وہاں سے آئی ہے، ہوا تو لگی ہے نا. اس ہوا لگنے کی بھی بڑی سعادت ہے. تو قدر کچھ. تو میں کہہ رہا تھا قرآن پاک براہ راست
جناب رسول اللہ پر نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد انہوں نے لیا، یہ کہیں اور آ نہیں سکتا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال پر میں نے ایک جواب بنایا، وہ یہ آپ کہتے ہو کہ جی ان پر نازل ہوا، یہ تو ہمارے دل میں بھی ہے، جی آپ کے دل میں آیا ہے، مگر ایسے ہی جیسے پاور ہاؤس سے بجلی آتی ہے بنتی وہاں ہے، لمبی لمبی بڑی بڑی موٹی موٹی صلاحیت والی تاریں وہاں سے اسے لیتی ہے، آپ کے بازار میں، مکتب میں، اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، محلے میں، بورڈ میں، گاؤں میں اسے پہنچاتی ہے، وہاں چھوٹا بلب بھی چلتا ہے، بڑا بلب بھی چلتا ہے، مشین بھی چلتی ہے، سب بھی چلتی ہے سارے جہاں میں، لیکن اگر براہ راست وہاں سے لینا چاہے تو نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے میں نے جملہ قائم کیا تھا کہ کلام اللہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکا، اور رسول اللہ کو حزب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکا، اور حزب اللہ صحابہ کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کلام پاک کو لیا، اور لینے کے بعد پھر اسے پڑھا اور سمجھا اور براہ راست لیا۔ کیا بات ہے، قرآن کریم کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ یہ تو پڑھتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ایسا کب ہوا کہ جب فوج در فوج، یہ میں نے کیوں آیت پڑھی، سورت پڑھی، اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے، اس کو شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد صرف 3 رہ گئے تھے، باقی سارے نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق مرتد ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے حضور کی تعلیم میں اثر نہیں تھا، حکمت میں اثر نہیں تھا، قرآن میں اثر نہیں تھا، پڑھائی میں اثر نہیں تھا، محنت میں اثر نہیں تھا۔ وہ صحابہ کو ناکام نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کے رسول کو براہ راست ناکام کہہ رہا ہے۔ اگر جامعہ قاسمیہ اشرف العلوم کے 10 سالوں کے بعد صرف 3 بچے تیار ہوں تو جامعہ قاسمیہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند سے اتنے سالوں کے بعد صرف 4 لوگ فاضل ہوں یا فارغ ہوں یا صلاحیت والے ہوں تو یہ دیوبند کی تاریخ نہیں ہے۔ میری دیوبند کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں سے نکلنے والا ایک بھی ناکارہ نہیں نکلا، ملحد نہیں نکلا، بدعتی نہیں نکلا، فسادی نہیں نکلا، شرارتی نہیں نکلا، منکر نہیں نکلا، کوئی مفسر نکلا، کوئی مدبر بنا، کوئی محقق بنا، کوئی دانشور بنا، کوئی شیخ الحدیث بنا، کوئی شیخ التفسیر بنا، کوئی کتب بنا تو کوئی ابدال بنا، کوئی غوث بنا تو کوئی شیخ التفسیر بنا، کوئی عمل کا نمونہ بنا تو کوئی لیڈر بنا، اور کوئی رہنما بنا، اور کوئی حاکم بنا، اور کسی نے دین کی خدمت کہاں کی، اور کسی نے کہاں کی۔ آج عالم بر صغیر کو نہیں، عالم کائنات میں آپ تلاش کرو تو آپ کو دیوبند کے پڑھنے والے معلوم ہوں گے۔ میں نے پوچھا یہ کہاں بنے، جواب آیا یہ مدرسہ میں بنے۔ میں نے کہا مدرسہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند ہے۔ میں نے کہا اگر تو مانتا ہے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر پڑھنے والا شخص محمود سے محمود پڑھنے والا اتنے محمود ہو گئے، محمود سے محمود پڑھنے والے اتنے محبوب ہو گئے، محمود سے محمود پڑھنے والے اتنے مشہور ہو گئے، محمود سے محمود پڑھنے والے اتنے مصروف ہو گئے، اور محمود سے محمود بننے والے اتنے معروف ہو گئے، اتنے مشہور ہو گئے، اتنے محترم ہو گئے کہ اب زمین پہ کوئی قرہ ایسا نہیں ہے جو دیوبند کے فیض سے خالی ہو۔ اگر تو اسے مانتا ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا جو فیض مدینہ میں اور جو فیض مکہ میں اللہ کے رسول سے، جناب سرور کونین سے، اور آمینہ کے لال سے، اور عبداللہ کے لخت جگر سے، اور ساقی کوثر سے، اور شاطر محشر سے، اور جانے جہاں سے، محبوب خدا سے، محمد مصطفیٰ سے، احمد مصطفیٰ سے، اور خیر الورا سے، اور بدر الدجا سے، اور شمس الضحیٰ سے، اور رحمت کے کل سے، اور رحمت کے مجسم سے، اور رحمت کے مکرم سے، اور شفیع المذنبین سے، اور ہادی عالم سے، اور ہادی کل سے، اور رحمت للعالمین سے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی تصویر سے، انا ارسلناک شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ سے، و سراجا منیرہ سے، جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے منور میں ان میں اگر 3 رہ گئے ہیں تو بات تو پھر ان کی نہ رہی، بات تو پھر استاذ کی آ گئی، بات تو پھر مدرسے کی آ گئی، اور دنیا جانتی ہے کائنات میں سب سے کامیاب مدرس کا نام رسول اللہ ہے، اور سب سے کامیاب شاگردوں کا نام حزب اللہ یعنی صحابہ ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات آئی ہو تو میں نے
گفتگو کو کھول کر سمیٹنا شروع کر دیا. وقت مختصر ہے، یعنی آگے بھی کہیں جانا ہے. زندہ رہیں گے تو پھر کبھی مل لیں گے. جس نے کہا صرف 3 باتیں ہیں. قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج کی جمع، فوج کی جمع، فوج بھی نہیں کہا. 3 سے فوج نہیں بنتی، 3 سے فوج نہیں بنتی، ہزاروں سے بنتی ہے. اور یہ 1.25 لاکھ تھے، 1.25 لاکھ، اور 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ کو کلن وعد اللہ الحسنی، ان سب سے میرے رب نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. ان سب کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. اور ایک نعرہ لگایا کرو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابہ نبی جنتی جنتی. الصحابۃ کلھم عدول، کلھم عدول. بابا اگر صحابہ سب عادل نہیں ہیں، سب صحابہ کی عدالت نہیں ہے، پھر تمہارے پاس رکھی حدیث حدیث نہیں ہے، قرآن قرآن نہیں ہے. حدیث کو حدیث کہو گے، سنت کو سنت کہو گے، اسلام کو اسلام کہو گے، نماز کو نماز کہو گے، روزہ کو روزہ کہو گے، اگر حج کو حج کہو گے، کلمے کو کلمہ کہو گے، تو صحابہ کی ساری جماعت کو عادل کہنا پڑے گا، عاشق کہنا پڑے گا، محب کہنا پڑے گا، سچا کہنا پڑے گا، متقی کہنا پڑے گا، پرہیزگار کہنا پڑے گا، اعلیٰ کہنا پڑے گا، محبوب کہنا پڑے گا، مقرب ترین کہنا پڑے گا. اسے مانو گے تو سب چیزیں ملیں گی، اسے نہیں مانو گے تو کچھ نہیں ملے گا. اسے نہیں مانو گے تو خاک ملے گی. پھر ہاتھ اٹھاؤ اور سینے پہ مارو، پھر سر اٹھاؤ اور پیٹھ پہ مارو، پھر خاک اٹھاؤ اور سر پہ پھینکو، پھر آگ جلاؤ اور اس کے اوپر گھومو، پھر ہائے ہائے کرو، ہائے ہائے کرو، ہائے ہائے کرو، ہائے ہائے کرو. تمہاری قسمت میں ہائے ہائے ہے. جس کی قسمت سے صحابہ نکل جائیں، اس کی قسمت میں سوائے ہائے اور وائے کے اور کچھ رہتا ہی نہیں. ذلت ہے، رسوائی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، بے حیائی ہے، جہالت ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے. یہ سب اس کی قسمت میں ہے. اور جو صحابہ کو مانے اس کے لیے عزت ہے، عظمت ہے، علم ہے، قرآن ہے، دین ہے، شریعت ہے، نماز ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، صداقت ہے، دیانت ہے، عدالت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، جرأت ہے، بہادری ہے، ہمت ہے، دلیری ہے، غیرت ہے، ایمان ہے، جنت ہے. اس کے لیے جس کے پاس کون ہے؟ صحابہ ہے. صحابہ کے ذریعے یہ دین پھیلا. تو اللہ کے کلام کو حضور کے بغیر کوئی لے نہیں سکتا تھا، اور حضور کو صحابہ کے بغیر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. تو جس نے کلام اللہ لینا تھا اس کو کلام اللہ دے دیا، اور جنہوں نے رسول اللہ لینا تھا ان کو رسول اللہ دے دیا. پھر رسول اللہ نے کلام اللہ بھی انہی کو دے دیا. یا سبحان اللہ. پھر رسول اللہ نے کلام اللہ بھی ان کو دے دیا. اب اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کلام اللہ بھی صحابہ کے پاس ہے اور رسول اللہ بھی صحابہ کے پاس ہے. پھر صرف کلام اللہ اور رسول اللہ ہی صحابہ کے پاس نہیں، بیت اللہ بھی صحابہ کے پاس ہے. بیت اللہ بھی صحابہ کے پاس ہے، اذان بھی صحابہ کے پاس. دیکھو حضور کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. ہاں یہ پڑھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں حضور تو یہ پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ کس نے پڑھا ہے؟ اونچی اونچی گونج کے کس نے پڑھا ہے؟ بھائی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، حضور نے تو لا الہ انی رسول اللہ میں رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھائی صحابہ نے ہے. اس کلمے کے اول پڑھنے والوں کا نام صحابہ ہے، کلمہ لینے والوں کا نام صحابہ ہے، کلمہ رکھنے والوں کا نام صحابہ ہے، پھر کلمہ پہنانے والوں کا نام صحابہ ہے، پھر پڑھانے والوں کا نام صحابہ ہے، اور پوری کائنات میں اس کلمے کے نور کو چمکانے والوں کا نام صحابہ ہے. اونچی اونچی آپ کے علماء کی توجہ سے ایک نعرہ نیا آ گیا. آپ کی توجہ حضرت خطیب صاحب اللہ تعالیٰ
آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ بنگال کے شیر خطیب ہیں. آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی صلاحیتیں پہلے بھی بہت کام کر گئی، مگر آج کی گفتگو آپ کے قلب پر جو اس کے اثرات پھوٹ رہے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. اور آپ اپنے دل میں یہ عزم کر لیں کہ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کو اپنی زندگی کا اور خطابت کا نصب العین بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس گلشن کو، بہاروں کو اللہ آباد فرمائے. علماء کرام نے مجھ جیسے ایک کم علم اور کم عمل انسان کی گفتگو غور سے سنی. ان کا مشکور ہوں، میں اس قابل نہیں کہ اتنے بڑے جید علماء کرام مجھ جیسے ایک حقیر اور فقیر گناہگار بندے کی بات سنیں. محض اللہ کا فضل، اس کی مہربانی اور صحابہ کرام کے نام کی برکت ہے. صحابہ کرام کے مدح اور دفاع کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، عزم کر لو، ہم نے صحابہ کا دفاع ہر صورت میں کرنا ہے. صحابہ کا مدح کرنی ہے، گلی گلی آواز لگانی ہے. ہم نے الحمدللہ بنگلہ دیش میں صحابہ کی فضا قائم کی. یہ آواز یہیں تک نہیں ہے، اس آواز کو ہم ہواؤں کے سپرد کرتے ہیں، فضاؤں کے سپرد کرتے ہیں، اور فضاؤں اور ہواؤں سے کہتے ہیں ذرا رخ مدینے کو کر لو. کون سبحان اللہ. ہم ان سے کہتے ہیں ذرا رخ مدینہ کو کر لو، واسطہ ہے خدا کا ذرا حبیب تک تو پہنچا دو. اور ان کو کہو اگر دنیا میں تمہارے یاروں کو برا کہنے والے ہیں تو اچھا کہنے والے بھی تو ہیں، کوئی تنقید کرنے والے ہیں تو کوئی تعریف کرنے والے بھی تو ہیں، کوئی برائی بیان کرنے والے ہیں تو اچھائیاں کھولنے والے بھی تو ہیں، کوئی اگر مخالفت پر ڈٹ گئے تو کچھ حمایت پر بھی تو ڈٹ گئے. کسی کا مذہب اگر بغض ہے تو ان کا مذہب محبت ہے.